دیکھو یہ چراغ، یہ صرف روشنی نہیں، دل کی مرادیں ہیں، آنکھوں کی نمی ہے، یہ امید کی لو ہے۔ خواتین جب اپنے ہاتھوں سے دیا جلاتی ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے دعائیں آسمانوں کی طرف پرواز کر رہی ہوں۔ دربار کے اندر سکون کی ایک دنیا بستی ہے، ڈھول کی تھاپ گونجتی ہے، دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں اور قدم خود بخود رقص کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ ڈھول کا ہر شور دھرتی کی صدا ہے، یہ صدا بتاتی ہے کہ ہماری روایتیں اب بھی زندہ ہیں اور زندہ رہیں گی۔ دربار کے اندر جھکے ہوئے سر، لبوں پر دعائیں، دلوں میں تڑپ اور آنکھوں میں روشنی، یہ سب لمحے انسان کو اس کے خالق کے قریب کرتے ہیں، اور یہی ہے وہ سکون جس کی تلاش میں لوگ دور دور سے یہاں کھچے چلے آتے ہیں اور اپنی اپنی منتیں اور مرادیں مانگتے ہیں۔ یہاں پر امیر اور غریب کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اور باہر نکلتے ہی فضا بدل جاتی ہے۔ میلے کی گہما گہمی میں کھلونوں کی آوازیں، جلیبیوں کی خوشبو، رنگ برنگے کپڑوں کی رونق اور کٹ پتلیوں کے کھیل، سب کچھ جادو، ایک جادو کی مانند ہوتا ہے۔ یہ صرف کھیل تماشے ہی نہیں، یہ ہمارے بچپن کی یادیں ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی روایتیں ہیں اور یہ ہماری پہچان ہے۔ اور پھر یہ جھولوں کی گونج، ہنسی کی آوازیں، نوجوانوں کا رقص اور وہ بے فکری کے لمحے، یوں لگتا ہے جیسے وقت رک گیا ہے، جیسے صدیوں پرانی خوشیاں آج بھی اس مٹی سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ میلہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ روایتیں صرف کتابوں میں ہی زندہ نہیں ہیں، روایتیں ان لمحوں میں زندہ رہتی ہیں جنہیں ہم مل جل کر بناتے ہیں۔ یہ چراغ، یہ ڈھول، یہ میلے اور یہ خوشیاں، یہی ہماری اصل شناخت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ رونقیں آنے والی نسلوں تک پہنچتے ہیں تو انہیں زندہ رکھنا ہوگا۔ یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ہماری پہچان بھی۔ جب ہم ان میلوں کو دیکھتے ہیں تو صرف ہمیں رونقیں ہی نہیں دکھائی دیتی، بلکہ دراصل ہماری تاریخ کا تسلسل ہے۔ ہر جھولا، ہر کھلونا، ہر ڈھول کی تھاپ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں صرف زمین مٹی سے نہیں، یہ مٹی اپنی خوشبو میں صدیوں کی داستان سنبھالے ہوئے ہے۔ ان میلوں میں جب بچے ہنستے ہیں تو اس ہنسی صرف لمحاتی خوشی نہیں ہوتی، وہ ایک پیغام بھی ہوتا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اپنی ثقافت کے رنگوں میں رچی بسی رہیں۔ اور یہ بچے کل کو ہمارے ورثے کی امین بنیں گے، اور جب بزرگ اپنے پوتوں کو ہاتھ پکڑ کر ان جھولوں کی طرف لے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ماضی اور حال ایک دوسرے کو گلے لگا رہے ہیں۔ یہی وہ لمحات ہیں جو نسلوں کو جوڑتے ہیں، جو روایات کو ٹوٹنے نہیں دیتے۔ تصوف کی محفلیں ہوں، دعا کی محفلیں ہوں، یا ڈھول کی تھاپ پر رقص کرنے کے مناظر، یہ سب ہمیں یاد دلاتے ہیں، یہ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ زندگی محض غم اور فقرات کا نام نہیں بلکہ خوشیوں کو بانٹنے کا نام ہے، مل جل کر جینے کا نام ہے۔ شاہ پور کا یہ میلہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ رونقیں اور عقیدتیں صرف رسمن نہیں، یہ دراصل ہمارے دلوں کا سکون ہے، ہماری ثقافت کا زیور ہے اور ہمارے رشتوں کا رشتہ ہے۔ سوچئے، اگر یہ میلوں کی چہل پہل نہ ہو، اگر یہ چراغ نہ جلیں اور اگر یہ ڈھول نہ بجیں تو ہماری ثقافت کتنی سونی اور سنسان ہو جائے گی۔ اسی لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان میلوں کو، ان روایتوں کو، ان کی یادوں کو زندہ رکھیں، کیونکہ یہ روایتیں ہمیں ماضی سے جوڑتی ہیں، حال میں روشنی دیتی ہیں اور مستقبل کے لیے امید جگاتی ہیں۔
میلے کی رنگینیوں میں ایک اور جہاں بستا ہے. گلی گلی سے آتے ٹھیلے، سرکس کے کرتب اور وہ فنکار جو اپنے فن سے بچوں بڑوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں. یہ سب لوگ اپنی محبت سے نہ صرف روزی کماتے ہیں بلکہ دوسروں کے دلوں کو بھی خوشیاں دیتے ہیں. اور پھر وہ منظر جب خواجہ سرا اپنی مخصوص سنگت کے ساتھ ڈول کی تھاپ پر رقص کرتے ہیں. گرمی ہو یا سردی، یہ لوگ اپنے دل سے تیار ہو کر آتے ہیں، رنگ برنگے کپڑے پہنتے ہیں، چہروں پر مسکراہٹیں سجاتے ہیں اور اپنے فن سے ماحول میں رونق بکھیر دیتے ہیں. یہ صرف رقص ہی نہیں ہوتا بلکہ ان کے جد و جہد، ان کا فن اور سب سے بڑھ کر لوگوں کو خوش کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہوتا ہے. اور یہ سب منظر ہمیں یہ سب دیتے ہیں کہ خوشیاں بانٹنے والے لوگ اصل میں معاشرے کے سب سے بڑے محسن ہوتے ہیں. چاہے وہ سرکس کے کھلاڑی ہوں یا یہ رقص کرنے والے فنکار، یہ سب مل کر میلے کو مکمل کرتے ہیں اور ہماری روایات اور کو زیادہ رنگینی بنا دیتے ہیں. میں ہوں آپ کا اپنا رانا آفتاب، نالج سپریڈر. ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا تاکہ جو لوگ یہاں پر نہیں پہنچ سکے وہ بھی اس میلے کی رونق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، خوش ہو سکیں. خوشیاں بانٹا کیجیے. خوشیاں بانٹنے سے کم نہیں ہوتی، زیادہ ہوتی ہیں. اور اب اگلے کسی میلے کے آنے تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا اور کہیں بھی کوئی میلہ ہو تو اسے بالکل مس نہ کیجیے گا، یاد سے دیکھیے گا. شکریہ.